ایک ملبے کی شکل میں کراچی شہر کو تبدیل کر دیا گیا ہے. کیا الطاف حسین نے 5ویں قومیت کا نعرہ لگا کر 25,000 نوجوانوں کو تاریک راہوں میں مارنے کے بعد مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کر دیا اور ایک بار پھر اپنی جان بچانے کے لیے مہاجر قومیت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ کیا حقیقت نہیں ہے کہ برصغیر کی تقسیم کو انہوں نے ایک ظلم قرار دیا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ الطاف حسین نے ٹی وی اور وی سی آر بیچ کر کلاشنکوف خریدنے کا درس دیا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو گزشتہ 2 ہفتوں سے متحدہ اور ان کے قائد سے کیے جا رہے ہیں. یہ محض سوالات نہیں ہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں الطاف حسین اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں، مگر الطاف حسین ان سوالات کے جوابات دینے کی بجائے اپنے خطابات کے جوہر دکھا رہے ہیں اور شعبدہبازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مگر یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ وہ سوالات ہیں جس کے متعلق صرف قومی سلامتی کے اداروں کو ہی نہیں بلکہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو بھی جواب مطلوب ہیں. ان الزامات کے ٹھوس جوابات دیے بغیر الطاف حسین بری الذمہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کی زنجبیل عیاری کا کوئی تیر انہیں بچا سکتا ہے. الطاف حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ پردے میں رہنے دو. چیف جسٹس نے کراچی کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور اب تمام حق پرستوں کی حق پرستی کا پول کھلنے والا ہے اور کسی کے چہرے پر نقاب پڑا نہیں رہ سکتا. اور اگر عدلیہ کو بھی گمراہ کر دیا گیا تو وقت دور نہیں ہے جب کراچی کے عوام دہشت گردوں، بتہ خوروں اور بوری بند لاشوں کی سیاست کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اور الطاف حسین سے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا بند خوبا کو دیکھ. آپ تھوڑا ایئرپورٹ جانے کے اور کسی کو بھی چیف جسٹس کے استقبال لوگ پہنچ گئے تھے، صرف 2 لوگ تھے. باقی شہر کے لوگ جہاں سے بھی نکل کر آ رہے تھے وہ کرنی ہے. اس کے درمیان میں کوئی 100 کے قریب افراد تھے، ان کی گاڑیاں تھیں جن کے اوپر پھر 5 طرف سے گولیاں جو ہے برسائی گئی، سامنے سے بھی، پشت سے بھی، اور ایک طرف بڑی بلڈنگ تھی جس کے اوپر سے، اور وہاں پہ جو نوٹ چھاپنے کا پریس ہے اس کا جو چوکی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سے، اور ایک درمیان میں ایک راستہ ہے جہاں سے گولیاں آتی رہی. خود میری گاڑی کے اوپر 5 جگہوں پر گولیوں کے نشانات تھے اور میرے ایک ساتھی شمسی صاحب اس کے اندر زخمی ہوئے تھے. آپ لوگوں کے علم میں ہے وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی موجود ہیں. 3.25 گھنٹے کے بعد فیصل بچہ شہید ہوا تھا. جی فیصل ایک ساتھی شہید ہوئے تھے اور بھی کئی لوگ ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ سب اس کو ایمبولینس میں مارا گیا تھا. اس بچے کو فیصل جو تھا اس کو ایمبولینس میں مارا گیا تھا. 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد کچھ پریس کے لوگ بھی، میڈیا کے لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے تھے. ان کی وجہ سے جب ان کا میڈیا سے رابطہ ہوا پھر میڈیا نے ان لوگوں سے رابطہ کیا، پولیس سے اور ایم کیو کے لوگوں سے، ان دہشت گردوں سے. اس رابطے کے نتیجے میں انہوں نے ایک کمٹ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ان کو جانے دیتے ہیں، یہ چلے جائیں، لیکن یہ ایئرپورٹ کی طرف نہیں جا سکتے بلکہ ملیر ہالٹ کی ٹرننگ سے واپس چلے جائیں لانڈی کورنگی کی طرف. جب یہ بات کہی گئی میڈیا ہی کی طرف سے اور میڈیا کے ان ساتھی کے رابطے کے نتیجے میں، یہ سب چیزیں شاید آ چکی ہوں گی، بہت ساری چیزوں چھپی ہوئی ہوں گی، اس پہ آپ کے پاس بھی ریکارڈ اس کا موجود ہوگا. ہم سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم وہاں پر پہنچتے ایک گاڑی 4 افراد یا 5 افراد کو لے کر وہاں سے چلی اور بالکل تھوڑا ہی فاصلہ تھا. ملیر ہالٹ کی ٹرننگ سے جیسی وہ ٹرن ہو رہی تھی تو آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی اخبار کے اندر کہ جس میں لاشیں، اس گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور لاشیں نیچے پڑی ہوئی تھی. جبکہ کمٹمنٹ تھا کہ وہ لوگ اس ٹرننگ سے واپس چلے جائیں، لیکن ان کو واپس نہیں جانے دیا گیا. گاڑی اتار کر وہیں پر ان کو گولیاں چلائی گئیں. پورے مجمع نے اس کو دیکھا. یہ سارے لوگ وہاں بے بس پڑے رہے، نہ کوئی ان کو دیکھنے والا تھا. عمل ایسے جس کو لوگوں نے نہ دیکھا ہو اور جو چھپ موجود نہ ہو، ریکارڈ کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں. جھوٹ کی انتہا. ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کیا ظاہر ہو سکتی ہے کہ جس چیز کا اخبار میں بھی ریکارڈ ہے اور جس کا پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا میں بھی ریکارڈ ہے، اس کو بھی غلط بیانی کر کے کسی اور طرف نکال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کوشش ہے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ یہ الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے، بلکہ وہ سپریم کورٹ کو دھمکانے کا ایک طرز انہوں نے اختیار کیا ہے.
کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ گویا کہ سپریم کورٹ کے لیے ایک تنبیہ کے طور پر انہوں نے کہا ہے، اور مختلف چیزیں میڈیا کے حوالے سے اس پر آئی ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس جانب بھی دلاؤں کہ جو لوگ اپنی پارسائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، شہر کراچی میں میڈیا کے لوگ گواہ ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ گواہ ہیں کہ ہفتوں 10 دن 15 دن تک بینر لگے رہے ہیں کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ اس کا مطلب انہیں بتانا چاہیے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا بھی مطلب انہیں بتانا چاہیے کہ جو کراچی سینٹرل جیل ہے، جب اس کی رہائی ہوئی تو جیل کی دیواریں توڑ دی گئی تھی۔ کون تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے دیواریں توڑی تھی؟ یہ سب کو معلوم ہے، سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر اس طرح سے کہہ دینے سے کوئی چیز پیچھے نہیں چلی جاتی۔ جماعت نے اپنا پورا کیس وہاں پر پیش کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، ہر چیز اس کے ریکارڈ کے اوپر ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں جو وہاں داخل کی گئی ہیں۔ زیادہ بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ جو کیس وہاں پر موجود ہے وہ کیس وہاں چلے گا۔ اگر انہیں کوئی اور ڈاکومنٹس پیش کرنے ہیں تو بجائے پریس میں جانے کہ وہ بھی اپنے ڈاکومنٹس وہاں پیش کر دیں۔ ابھی ایک دن پہلے انہوں نے کورٹ کے اندر اپنی چیزیں پیش کی ہیں، لیکن اس الزام کا کوئی تذکرہ وہاں پر کورٹ کے اس میں پروسیڈنگز کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آفٹر تھاٹ ہے جس کو انہوں نے سوچا ہے۔ حکومت نے کس طرح سے چیف جسٹس کو رد کر دیا اور لوگوں کو وہ جو چیف جسٹس کا ساتھ دے رہے تھے ان کو بتا دیا ہے کہ عوام کی قوت کیا ہے، جس سے آپ اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہی نے وہ سارا کام کیا تھا جو 12 مئی کو ہوا تھا۔ جی کوئی بات کرنی ہو تو کرو۔ نہیں، کسی اور پارٹی کے لوگ تو یہاں پر امیر تھے اور میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا۔ ہم لوگ سب یہاں جمع تھے اور ہماری کوشش تھی کہ آگے نکلیں، لیکن سارے راستے بند تھے۔ بہرحال جہاں تک ہو سکتے تھے ہم نے کوشش کی اور 12 مئی کو ہم نے اپنا کردار اس لحاظ سے ادا کیا کہ اس شہر کے اندر آزادی ہونی چاہیے اور اس شہر میں چیف جسٹس کی آمد کو جو ہے روکنا نہیں چاہیے۔